والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، ذی وقار برادران اسلام، قوم و ملت کی باحیا بعفت پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے لیے سعادت مندی اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زمین کی سب سے مقدس جگہ مسجد میں ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے والی مجلس میں شرکت کا موقع دیا. اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں ہم سب نے اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ چھاڑ کر رب العالمین کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آپ اتنی مبارک مجلس میں شریک ہیں جس مجلس کے اطراف فرشتوں نے گھیر لگا رکھا ہے. یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے. یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں فرشتے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کے اختتام پر یہ جو فرشتے جنہوں نے گھیر لگا کر ہم سب کی حاضری کو رب العالمین کے پاس لے کر جائیں گے، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بعض بندے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد دہانی میں تھے، تیری تسبیح و تعلیل تکبیر بیان کر رہے تھے، ایسی مجلس سے آئے ہیں. اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو بھی زور سے. پھر بھی اللہ پر ایمان، ذرا زور سے بولو. اہل حدیثوں کی مجلس ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور اتنے زور سے بولنا بھی چاہیے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ زور سے. ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے. اور اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھے بغیر ایمان رکھا، اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش کی، اس کے فرامین سے محبت کی، اس کے فرامین کو سن کر اس کے سننے کی تڑپ کے لیے ہم یہاں جمع بھی ہیں. وہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھے گا کیا میرے بندوں نے میرا دیدار کیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ نہیں. اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے کبھی بھی تیری تسبیح و تعلیل کے بغیر نہیں رہتے تھے. پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا وہ اس مجلس میں بیٹھ کر مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. ہم سب کا مقصد کیا کہ دنیا کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے. مریں گے
آخرت کے مراحل کا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ ہم سب کو جنت دے دے. یہی تو آرزو ہے نا, بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت دے دے, یہی آرزو ہے. اور یقین اللہ رب العالمین پر انشاءاللہ ہم جو توحید پر جو ٹوٹی موٹی زندگی گزارتے ہیں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جگہ دے گا. اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر وہ جنت مانگ رہے ہیں, پھر وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں یا کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں, اس سے ڈر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہے, فرشتے جب یہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا تم فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اب سنیے گا اس مجلس کی افادیت, اس کا جو فائدہ ہے, آپ جو وقت نکال کر بیٹھے ہیں اس کا فائدہ سنیے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو, جتنے لوگ مجلس میں جمع تھے, مرد حضرات خواتین جتنے لوگ تھے, میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. ہماری مغفرت ہو جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین پھر کہے گا جو میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں جنت, میں نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیا. جس چیز سے ڈر رہے تھے وہ جہنم میں نے ان پر حرام کر دی. ایک فرشتہ کہتا اللہ یہ ایک بندہ وہاں سے جا رہا تھا جو تیرے ذکر میں بھی نہیں تھا, تیری تسبیح تعلیل بھی نہیں کیا تھا, تیری تکبیر بھی بیان نہیں کیا تھا. جاتے جاتے اس نے مجلس دیکھی, دینداروں کی مجلس دیکھی, وہ بیٹھ گیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا جس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اس مجلس میں بیٹھ گیا. اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. کتنی مبارک مجلس ہے. ابھی ہم لوگ تذکرہ سن رہے تھے, جتنے مرتبہ بھی یہاں کے لوگوں کو بار بار پروگراموں میں اجلاسوں میں دعوت دی جائے نہیں آتے, بار بار بلایا جائے. ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے 8 دن 10 دن سے اس پروگرام کی تیاری یہاں کے ذمہ داران علماء سب کر رہے ہیں, مگر کیا نتیجہ ہے؟ شہر کے کتنے افراد ہیں, کتنے لوگ ہیں بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ہمارے ذمہ دار صاحب کہہ رہے تھے اس کا ایک ہی نتیجہ ہے, دعوت اللہ کا کام ہمارے شہر میں نہیں ہو رہا ہے. اگر یہاں نکالا جائے میسور کے, گنڈل پیٹ کے, اطراف اکناف کے احباب کو نکال کر کتنے بچیں گے نگر کے احباب؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی مغفرت ہمیں ملے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی جنت کے حقدار بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے؟ میرے بھائیوں, یہ اللہ رب العالمین کے دین کی مجلس ہے. اس مجلس میں اصل موضوع کسی موضوع پر مجھے کہنا تھا مگر بات آ ہی گئی ہے تو اسی بات کو میں انشاءاللہ واضح کروں. یہ وہ مجلس ہے جن مجلسوں کی رحمتیں برکتیں انسان کی زندگی میں اس کے کاروبار میں اضافے کا سبب ہے, تجارت میں اضافے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی تھے. ایک بھائی کاروبار میں رہتا تھا, ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا. جو کاروباری بھائی تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا بھائی ہے دن بھر آپ کی مجلس میں رہتا ہے, کاروبار پہ آتا نہیں, دکان پہ آتا نہیں, کوئی توجہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے تو نہیں مل رہا ہے. یہ جو تیرا بھائی آ رہا ہے دینی مجلس میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر دین سیکھ رہا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں برکت اور اضافے کا سبب بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اتنی مبارک مجلس ہے.
اگر کسی دوسری جگہ کوئی پروگرام ہوتا جس میں ناچنے گانے بے حیائی کے مناظر ہوتے، مسلمانوں کی اکثریت وہاں نظر آ جاتی۔ سب سے ظلم ہمارے یہاں دینی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ کتنا اچھا انتظام کیے، ساری ضرورتوں کا خیال رکھے، مگر پھر بھی لوگ وہی رویہ دین کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آ کر آخرت کی ہے۔ آخرت میں یہی اعمال، یہی نیکیاں کام آتی ہیں۔ انہی نیکیوں کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ اکبر ان مجلسوں میں اتنا زیادہ شریک ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، یہ ساری مجلسوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان مجلسوں میں اطمینان سکون دل انہی مجلسوں میں ملتا ہے۔ انسان آج سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ کوئی لوگ رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، 2 3 4 گولیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ کوئی اطمینان کے لیے، کتنے مسلمان لڑکے نشے میں لتبت ہیں۔ اطمینان کے لیے انسان کہاں نہیں جا رہا ہے، کوئی جنگلوں میں، کوئی بیابانوں میں، کوئی کسی بے آباد جگہوں میں، وہاں یہاں جانے کے لیے مجبور ہے، چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی مل جائے۔ سکون کی زندگی اللہ کے ذکر والی مجلسوں میں ہی ہے، جہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو۔ ان مجلسوں میں ہی شرکت ہم سب کے لیے باعث نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ اور ان مجلسوں میں جہاں بھی ملے، اللہ کی رضا کے لیے، رب العالمین کی رضا کے لیے، ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بغیر کسی تردد کے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ شریک ہوں گے؟ ماشاءاللہ شریک ہوئے ہیں آپ لوگ، بڑے مبارکباد ہیں۔ اللہ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس شرکت کو، ہماری اس بیٹھک کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہی نجات دے۔ اس شرکت میں اور جو کچھ کہنے کا موقع دیا گیا اس پر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔